دوستو، تمام صحابہ اکرام سے سب سے مظلوم ہستی حضرت علی بن ابی طالب ہیں کہ جنہیں خود بھی شہید کیا گیا اور پھر ان کے بعد ان کے اولادوں میں سے ایک بچے کو ذبح کیا گیا۔ پھر آگے چل کر 50 سال بعد ابو جعفر منصور نے حضرت علی کے سبھی اولادوں کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں قید کروایا اور حکم دیا کہ اس کمرے میں ہوا جانے کا بھی ایک سوراخ بھی نہ رکھا جائے، اور پھر آخر کئی دنوں کے شدت برداشت کرنے کے بعد حضرت علی کی وہ ساری اولادیں اسی کمرے میں گھٹ گھٹ کر شہید ہو گئیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھا تھا کہ جب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تو اکیلا حضرت علی اسلام لائے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ مجھے نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اے میرے خاندان والوں، آپ میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تو اس وقت تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تھا، صرف حضرت علی ہی تھے جو 10 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں ابھی بچہ ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھوں میں بیماری ہے، پھر بھی میں ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دوں گا، کسی موقع پر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے ساری زندگی اپنے اس وعدے کو نبھا کر بھی دکھایا کہ اپنے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ دوستو، مسلم تاریخ میں جب بھی کبھی سب سے طاقتور مجاہد کی بات ہوتی ہے تو سب سے اوپر جس بہادر کا نام آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت سے اچھی طرح واقف ہے، چاہے وہ جنگ خیبر میں یہودیوں سے سب سے طاقتور پہلوان مٹھراہوں کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ان سب کے علاوہ وہ جنگ ایک خندق میں عمر بن عبد البدو کو جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑنا تھا اور ان پر کافروں کا بڑا فخر تھا، اسی نے جنگ کے خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ میں آئے اور میرا مقابلہ کرے، میں آج ہی اسے اس کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ عمر بن عبد الباد اتنا طاقتور تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کے اس للکار پر نہ اٹھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر عمر بن عبد کا مقابلہ کر سکیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے جانے دیں، پھر آپ دیکھنا کہ میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ میدان میں پہنچتے حضرت علی نے الجامل پر ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے اور کافروں کا گھمنڈ مٹی میں مل کر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگ لڑی کہ جس میں سے جنگ بدر، جنگ خندق، خیبر سب سے اہم جنگ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت علی نے لڑی تھی۔ ان جنگوں میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا رکھی تھی، اور آخر میں حضرت علی ہی کچھ کارناموں کی وجہ سے مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ تو ان لشکر پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیروں کا خدا لقب دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ ایمان تسلیم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ لیڈر تھے کہ جنہوں کے بیٹے حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ اصل میں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔
حضرت علی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنے بھائی ہونے کا خطاب اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے میرے اللہ، جو علی سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرمانا، اور جو علی سے نفرت کرے آپ اس سے نفرت فرمائیے گا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ میں جس قدر بہادر و طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف کرنے والے انسان تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اسلام کی اس عزیز سپاہی کو کیسے شہید کیا گیا؟ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں تو کبھی کوئی نہ ہرا پایا، کیونکہ ان کی طاقت کے آگے بڑے بڑے بہادر کمزور پڑ جاتے تھے۔ اس لیے ایک بدبخت انسان نے نماز کی حالت میں انہیں چپکے سے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا ظالم انسان کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی تھا اور ان کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، لیکن پھر سکی کی جنگ میں وہ باغی ہو کر دشمنوں کے ساتھ ملا اور جنگ کے میدان میں اس نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اس جنگ میں وہ اپنی جان بچا کر کوفہ شہر بھاگ گیا۔ کوفہ شہر میں ابن ملجم کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی جس کا نام کتان تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابن ملجم کا اس کا عاشق بن گیا اور جا کر اس سے کہنے لگا، اے لڑکی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے حضرت علی کو کافر کہہ کے جنگل میں ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جس کی سزا میں حضرت علی نے خود ہی اسے قتل کیا۔ اس لیے اس کی بیٹی کپتان حضرت علی نے اس کی نفرت کرتی تھی، ہر وقت اس کے خون کی پیاسی رہتی۔ جب ابن ملجم اسے کتان نام کی لڑکی سے عاشق بن گیا تو اس لڑکی نے ابن ملجم سے کہا کہ اگر تم علی بن ابی طالب کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ لڑکی کے محبت میں آ کر ابن ملجم حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ اس وقت تک حضرت علی کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ہی گھر پہ افطار کیا کرتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افطار کے وقت بہت ہی کم کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دن آپ کے لڑکوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آخر آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موت ایسی حالت میں ہو کہ میرا پیٹ بھرا ہو۔ 19 رمضان کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھی۔ بیٹی نے افطاری میں جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو اور پھر نمک اور روٹی سے افطار کیا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ اسی رات تھوڑی دیر بعد حضرت علی اپنے حجرے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا کی قسم، یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس رات کی صبح تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جب فرض کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے تو اچانک آپ کے سامنے بہت سی بطخیں اور مرغی آ کر چلانے لگی۔ وہ ایک طرف سے حضرت علی کو مسجد کی طرف جانے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت علی نے کمر باندھی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ آخر وہ مرغی اور بطخ کیوں ان کے راستے میں آ کر انہیں مسجد سے جانے سے روک رہی ہیں۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں تھے۔ مسجد میں پہنچتے ہی حضرت علی نے سبھی لوگوں کو جگایا۔ ابن ملجم بھی مسجد میں سویا ہوا تھا۔ حضرت علی نے جا کر اسے بھی جگایا۔ اس نے اپنے پاس ایک تلوار چھپا رکھی تھی کہ جس کو اس نے پوری 1 مہینے تک زہر میں بھگو کر رکھا تھا اور اسے تلوار پر ایسا زہر لگایا تھا کہ اس کے اثر سے موت بہت جلد آ جائے گی۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھنے کے لیے امامت پہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور پہلے رکعت کی سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے موقع دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریوار سے کہہ دیا۔ زہریلے تلوار کی چوٹ حضرت علی کی ماتھے پہ جا کر لگی اور خون بہتے ہوئے حضرت علی کی داڑھی میں آ گئی، جسے دیکھ کر حضرت علی نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار پڑ گئے تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ یا اللہ کے رسول، اب مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں علی، تیری وفات تو اس وقت ہوگی جب تیرے سر کا خون تیری داڑھی کو تار تار کر دے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ابن ملجم کے سر پر وار کیا تو ان کی داڑھی خون سے تر تر ہو گیا اور کہنے لگے کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرنے والا ابن ملجم نے مسجد سے بھاگنا چاہا، لیکن صحابہ اکرام نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت علی بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ لوگوں نے ابن ملجم کو زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا، تلوار اس کی گردن پر رکھی تھی۔ سب انتظار میں تھے کہ حضرت علی اشارہ کرے اور ابن ملجم کی گردن اڑا دی جائے، لیکن حضرت علی نے ہوش میں آتے ہی حکم دیا کہ تلوار ابن ملجم کی گردن سے ہٹائی جائے، اور پھر اس ظالم انسان سے کہا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا، یا میں کوئی انصاف نہ کرنے والا خلیفہ تھا؟ آخر تو نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ تو ابن ملجم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔